بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 2۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عہد رسالت میں صحابہ کرام کی فقہی تربیت۔ توضیح تلوی کتاب اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے مقدمے میں ہم فقہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے فقہ کا مقام قرآن اور حدیث سے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فقہ کا کتنا اونچا مقام ہے اور فقہاء کا، علماء کا کتنا اونچا مقام ہے، ان علماء کرام کا جو استنباط کرتے ہیں اور جو استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور در حقیقت صحیح معنوں میں علماء کرام کا اطلاق جب بھی ہوتا ہے تو یہ انہی علماء کرام پر سب سے پہلے ہوتا ہے جو مجتہدین ہیں اور وہ استنباط کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی دیگر میدانوں میں، اس طرح فقہی میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے اور کس طرح ان کو سمجھایا ہے کہ جب ان کو مسائل پیش آتے ہیں تو ان مسائل کو کس طریقے سے ان کو حل کرنا چاہیے۔ مقدمے میں ہم جو مباحث ذکر کریں گے ان میں ایک تو علم اصول فقہ عہد صحابہ میں یہ ذکر کریں گے، اسی طرح علم اصول فقہ عہد تابعین میں، اور پھر اس کے بعد علم اصول فقہ کی اولین تدوین کون سی ہے، اور اس کے بعد پھر اصول فقہ میں اولین تصنیف کون سی ہے۔ تو اس طرح یہ اصول فقہ سے متعلق اجمالی تاریخ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی فقہی تربیت کیسی کی، اس کے چند نمونے ہم پیش کرتے ہیں، چند حدیث پیش کرتے ہیں، چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس سے علماء کرام نے اصول فقہ کے قوانین اخذ کیے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال اقضي بما في كتاب الله۔ قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دینی مسائل میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فقہاء صحابہ کرام میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم دیا تھا اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ ایک نوجوان کے ارد گرد جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بہرحال یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور ان سے پوچھا کہ آپ دینی مسائل میں وہاں کیسے فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہو، یعنی قرآن مجید میں نہ ہو، تو انہوں نے عرض کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے سنت میں بھی نہ ہو تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتہد رأیی، میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی۔ اس حدیث کو
علماء کرام نے اصول فقہ کا بنیاد بنایا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصول اجتہاد اور اصول فقہ بتا دیے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی بھی ہے اور ان کی فقاہت کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو اصول مقرر کیے تھے وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسندیدہ قرار دیا۔ تو سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ کو میں دیکھ کے فیصلہ کروں گا، اور یہ اصول فقہ کا بھی قانون ہے کہ سب سے مضبوط دلیل، سب سے قوی دلیل اور سب سے پہلی دلیل وہ کتاب اللہ ہے۔ اس کے بعد اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو کس چیز سے تلاش کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت میں دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مسائل کتاب اللہ میں نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر اللہ کے نبی کے سنت میں بھی وہ بات نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی رائے اور اپنا اجتہاد کروں گا، اور بعض روایت میں آتا ہے اجتہد برأیی ولم آلو، میں اپنی کوشش کروں گا اور بہت مشکل کام ہے، میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اور پسندید کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز کی توفیق دی۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر اللہ کے نبی کے سنت میں نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتی، تو ایسے موقع پر جو مجتہد ہے وہ نظائر تلاش کرتا ہے، اس کے مناسبات تلاش کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی کوشش کر کے ایک فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اس سے پہلے حدیث میں ہم نے بیان کر دیا کہ کبھی کبھی وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو رائے ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا منشا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ اس کے موافق بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے ثواب ہے، پہلے صورت میں اگر درست ہو تو دو ثواب ہے، اور اگر غلط ہو تو پھر بھی ثواب ہے، لیکن اس کے لیے اس کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ تربیتی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ ان کو جو مسائل پیش آئیں گے لوگوں ان سے پوچھیں گے تو اس کا حل کیسے یعنی پیش کریں گے۔ تو یہ اچھا ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے درست بات بیان کی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی طریقہ بتاتے کہ آپ اس طریقے سے اجتہاد کریں۔ دوسری جو حدیث ہے ہمارے سامنے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ان اختی قد نظرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فقض الله فهو احق بالقضاء۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور کئی کتابوں میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی ہے اس بات کی کہ وہ حج کرے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس لڑکی پر، اس آپ کی بہن پر قرضہ ہو اور تم اس کو ادا کرو تو وہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا ہاں ادا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا قرض ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے ادا کرنے کے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس واقعے کو ہم دیکھ لیں۔ اب ایک شخص ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا یہ اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ تو بظاہر اس شخص کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں اس کی طرف سے حج کروں گا تو یہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خود یہ حج کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود حج کرتی تو اس سے ادا ہو جاتا، اور چونکہ میں حج کروں گا تو یہ تو اس کی طرف سے کیسے ادا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیاس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ آپ کے حج کرنے سے یہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے اس آپ کی بہن پر قرضہ ہو کسی بندے کا اور آپ اس کا قرض ادا کرو،
تو جس طرح اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آپ کی بہن پر قرضہ ہے. اگر آپ حج ادا کریں گے تو یہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو آپ دیکھ لیں اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسئلے کا جواب نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ ان کی فقہی تربیت بھی کی کہ اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہم قرضہ ادا کرتے ہیں کسی کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے. تو قیاس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے نظیر کے ساتھ ہم اس چیز کو قیاس کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے قیاسات کو اگر ہم جمع کریں تو وہ پوری کتاب بن جائے گی. اور بعض علماء کرام نے ایسا کیا بھی ہے. عقیصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے اور یا قیاسی صحابہ کرام کی تربیت کی ہے تو اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. اس بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. تیسری جو حدیث ہے وہ ہے قال عمر بن الخطاب حششت فقبلت وانا صائم فقلت یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مزمزت من الماء وانت صائم. یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج مجھ سے ایک بڑا کام یعنی بڑی غلطی انجام ہو گئی ہے، مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے. میں نے اس حال میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا کہ میں روزے سے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس طرح ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں کلی کرو، روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈالو اور اس کو باہر دوبارہ گرا دو تو اس سے جیسے روزے پر فرق نہیں پڑتا تو اس طرح بیوی کا بوسہ لینے سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو اب اس میں ہم دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسئلے کا جواب دیا بلکہ ساتھ ان کی فقہی تربیت بھی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا تھا. تو عام طور پر یہ تو یعنی حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیوی کے قریب جانا، بیوی کو بوسہ دینا اس کی اجازت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اس سے بھی روزے پر فرق پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو اس طرح ہے کہ جس طرح کے روزے کی حالت میں انسان کلی کرتا ہے اور کلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بظاہر کلی کرنے میں بھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی پینا اور پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور انسان کلی کی حالت میں پانی استعمال کرتا ہے، پانی منہ میں ڈال لیتا ہے. تو بظاہر تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نظیر پیش کی، اس کی ایک مثال پیش کی جس سے ان کو تسلی ہو گئی. تو یہ اس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت واقعات ہے کہ صحابہ کرام کو نہ صرف مسائل بتاتے تھے بلکہ اس کی دلائل بھی بیان کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی فقہ بھی بیان کرتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے اور ان کی فقہی تربیت بھی کرتے تھے. تیسرا واقعہ ہم اگر دیکھیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الاموال بالاجر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك قال وفي مباعدتك اهلك صدقة فقال ابو ذر أيوجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وزعته في غير حل أكان عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخیر. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے یہ شکایت کی کہ جن حضرات کے پاس مال ہے وہ تو بہت زیادہ اجر انہوں نے حاصل کر لیا کیونکہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بہت زیادہ صدقہ کر سکتے ہو. تو اب وہ غریب ہیں تو وہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی شکلیں بیان کی کہ تم اپنے کانوں کا صدقہ ادا کرو اور اسی طرح اپنی آنکھوں کا صدقہ ادا کرو اور اسی طرح یعنی کانوں سے اچھی باتیں سنو
آنکھوں سے اچھی باتیں دیکھو تو یہ صدقہ ہے. اسی طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرو تو یہ بھی صدقہ ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس کو پھر بھی اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شہوت تم حرام کام میں پوری کرو تو کیا تمہیں گناہ نہیں ملے گا؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہ کو تو شمار کرتے ہو اور اچھائی کو شمار نہیں کرتے ہو تو یہ تو یعنی انصاف کی بات نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس میں تربیت کی. بظاہر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا ہے تو اس کو تو اس پہ اجر نہیں ملنا چاہیے، اس کو تو دنیاوی فائدہ یا سے اس کی شہوت پوری ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس صورت میں بھی اس کو ثواب ملے گا، صدقہ ملے گا، کیونکہ اگر یہ زنا کرتا تو اس کو سزا اس کو گناہ ملتا. تو جب گناہ کی صورت میں اس کو گناہ ملتا ہے تو نیکی کی صورت میں اس کو نیکی ملنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نظیر پیش کی اور قیاس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ آپ اس طرح سوچا کریں کہ جب ایک طرف یہ ایک حکم ہے تو اس کے جو مساوی ہے تو اس میں بھی وہی حکم ہونا چاہیے. 5ویں نمبر پر ایک نظیر پیش کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرقہ تربیت کی. وہ یہ ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو کالا ہے. یعنی وہ شخص سفید تھا، اس کی بیوی بھی سفید شکل کی تھی، لیکن اس کا جو لڑکا ہوا وہ کالا ہوا، جس سے ایک انسان کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ اونٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رنگ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سرخ رنگ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس میں بورے رنگ کے بھی ہیں، یعنی کالے رنگ کے قریب کے رنگ کے بھی ہیں؟ اور اس نے کہا جی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی رگ اس نے کھینچ لی ہوگی، یعنی اپنی آباء و اجداد میں جو اس کے یعنی ماں باپ ہیں اس میں سے کسی ایک کی طرف وہ کھنچا ہوگا، اس کی طرف یہ گیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ بیٹا بھی اپنے ماں باپ آباء و اجداد میں کسی کی طرف گیا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شک تھا کہ میرے یہ جو لڑکا ہے یہ پتہ نہیں کسی اور باپ کی سے ہوگا، تو اس کو شک تھا. تو عام طور پر تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ والدین میں سے کسی ایک کی طرف جاتا ہے، اور یا پورا نہ ہو تو کوئی نہ کوئی مشابہت ان میں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مشابہت نہیں ہوتی. تو اب اس شخص کو شک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شک کو اس طرح دور کیا کہ جس طرح جانور ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے جو یعنی ماں باپ ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں اس طرح ہے کہ یہ جو کالے رنگ کا یا دوسرے رنگ کا ہوتا ہے یہ اگرچہ ماں باپ اس کے اس رنگ کے نہیں ہوتے، لیکن اس کے اوپر کے نسل میں کسی جگہ میں اس رنگ کا کوئی ہوگا جس کی طرف انسان جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عام جانوروں میں تم اس طرح سمجھتے ہو تو اپنے بیٹے میں بھی اس طرح سمجھو کہ یہ تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کی طرف گیا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح کی تربیت کی اور اس کو اس طرح سمجھ کی طرف رہنمائی کی کہ آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح دماغ استعمال کریں. 6 نمبر پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب، یہ جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم. یہ حدیث صحیح بخاری میں، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. مشہور قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام سے عرض کیا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی جا کر بنی قریظہ میں ہی پڑھنا، یعنی کوئی اور نہیں پڑھنا. تو اب وہ صحابہ کرام تو جلدی سے روانہ ہو گئے، لیکن بعض حضرات راستے میں اب عصر کی نماز قضا ہونے لگی. تو اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں پڑھیں گے جب تک بنی قریظہ نہیں جائیں گے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہم سے مقصود ان کا یہ تھا کہ ہم جلدی جائیں اور راستے میں تاخیر نہ کریں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اپنی نماز کو قضا کریں یا نماز کو مغرب کے بعد پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں دونوں باتوں کا احتمال تھا. پہلی بات کا بھی احتمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ادھر ہی پڑھنا چاہے، یعنی مغرب کے بعد ہی پڑھو. اور جو حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جلدی کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ ان الفاظ کا ظاہر مراد نہیں ہے، تو ان کا جو مطلب ہے وہ بھی درست تھا. جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ذکر کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا اور کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی فقہی تربیت کی کہ جو میرے کلام میں کا ظاہری معنی لے تو وہ بھی درست ہے، اور جو اس میں سے جو اندر کی بات اور مقصد کی بات اور فقہ کی بات لے تو ان کی بات بھی درست ہے، اور جو اس پر بھی عمل کرے وہ بھی درست ہے. تو اس طرح صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی تربیت کی. اور یہ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ جو فروعی مسائل ہیں اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنے سے انسان درست جانب میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی خلاف سنت نہیں ہوتا، کوئی بھی غلط نہیں شمار ہوتا. اس قسم کے واقعات تو بکثرت ہیں. یہاں اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ ذکر کر دیے. جو تفصیل ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کتابیں ملاحظہ کرے. یہ مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی صاحب ہمارے استاد محترم، ان کی کتاب عہد نبوی میں صحابہ کرام کی فقہی تربیت اردو میں بھی ہے، اور اسی طرح عربی میں بھی چھپی ہے، لمحات من التربیت الفقیہ فی خیر القرون زمن الرسالہ وعصر الصحابہ والتابعین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی فقہی تربیت کی. تمام صحابہ کرام میں فقہ موجود تھا اور وہ بات کو سمجھنے کے قابل تھے اور بات سمجھتے تھے، لیکن ان میں سب مجتہدین تھے کہ نہیں، وہ استنباط کرتے تھے کہ نہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام مجتہدین نہیں تھے. چنانچہ یہ طبقات الفقہاء للشیرازی میں ہے، ذکر فقہاء الصحابہ رضی اللہ عنہم. اعلم ان اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین صحبوہ ولازموہ کانوا فقہاء. اکثر صحابہ کرام فقیہ تھے. غیر ان الذی اشتہر منہم بالفتاوی والاحکام وتکلم فی الحلال والحرام جماعۃ مخصوصۃ. مگر ان میں جو فتاوی اور احکام کے ساتھ ان کی شہرت ہوئی اور حلال و حرام میں وہ گفتگو کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، وہ بہت کم صحابہ کرام تھے. اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں، اور اس طرح ان کی مستقل کتاب اصحاب الفتیہ من الصحابہ ومن بعدهم علی مراتبهم فی کثرۃ الفتیہ، اس میں بھی انہوں نے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جن سے فتوے منقول اور جو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں ثم لم تروى الفتیہ فی العبادات والاحکام الا عن 130 منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصی الشدید. یعنی تلاش بسیار کے بعد، یعنی بہت زیادہ تلاش کے بعد جو صحابہ کرام کی تعداد ہمیں ملی ہے وہ 130 سے اوپر ہے، یعنی 140 تک کے قریب. اسی طرح علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فوت القدیر میں فرماتے ہیں لا تبلغ عدۃ المجتہدین الفقہاء منہم اکثر من 20، کہ جو مجتہدین فقہاء تھے وہ 20 سے زیادہ نہیں ہے. یعنی آگے ہم اگر صحابہ کرام میں زیادہ فقہاء کو تلاش کرنا چاہیں تو پھر ان میں سے 20 ہے، یا بعض تو 6 یا 7 8 تک لے آتے ہیں جو بہت زیادہ ان سے فتاوی منقول ہیں. اس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں باقاعدہ ایک شعر میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. وقد كان في عصر النبي جماعة يقومون بالافتاء قومة قانت
فأربعة أهل الخلافة معهم معاذ أبي وابن عوف بن ثابت. اسی طرح المدہش لابن الجوزی میں فرماتے ہیں تسمیۃ من کان یفتی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فتوے دیتے تھے ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، ابن مسعود، ابی، معاذ، عمار، حذیفہ، زید بن ثابت، ابو دردہ، ابو موسیٰ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے عہد رسالت میں صحابہ کرام کی فقہی تربیت اور عہد رسالت میں صحابہ کرام میں سے کون کون فقیہ تھے ان کی مختصر ان کے بارے میں بیان کیا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم تابعین کے زمانے میں جو اصول فقہ ہیں اور تابعین کے زمانے میں جو اجتہاد کی تاریخ ہے وہ ہم ذکر کریں گے.